بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة واستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد وخطابه الصديق وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صلوات بر محمد وآل محمد. اس سے بہتر بلندر صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات پر. بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی کبریائی ہے. درود و سلام ہے اس پاک و پاکیزہ مخلوق پر کہ جس کے صدقے میں رب کائنات نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور اسی پروردگار کے خالق لا یزال کے ہم شیعیان حیدر کرار پر، ہم محبان آل محمد پر، ہم علی علی کرنے والوں پر، ہم حسین حسین کرنے والوں پر بڑے احسان ہیں کہ اس اللہ نے ہمارے قلوب میں آل محمد کی محبت کو داخل کیا ہے. الحمدللہ کہ ہمارے قلب زندہ ہیں محبت اہل بیت کے ساتھ، اور بالخصوص خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ان ایام میں ہمارے وجود معطر ہیں ذکر حسین کے ساتھ. ان ایام میں اس شخصیت کے کرم کے سائے میں ہم جی رہے ہیں کہ جس شخصیت سے ارتباط نبیوں نے بھی بیان کیا ہے. وہ شخصیت کہ جس سے ربط کو انبیاء نے اپنا اعزاز شمار کیا ہے. وہ شخصیت کہ جس کی محبت کو انبیاء نے اپنا سرمایہ شمار کیا ہے. وہ شخصیت کہ کہیں جس کی محبت سے نبوتوں کی توبہ قبول ہو رہی ہے، تو کہیں کس پر گریہ وزاری کرنے سے کشتیوں کو قرار مل رہا ہے، اور کہیں اسی پر گریہ وزاری کرنے سے قربانیاں قبول ہو رہی ہیں، اور کہیں پر گریہ وزاری کرنے سے شفاعتیں تقسیم ہو رہی ہیں.
یہ وہ ذات کہ جس سے متصل اگر ایک اشک آنکھوں میں آ جائے تو وہ اشک آگ جہنم کی اس آگ پہ بھاری ہے کہ جو دنیا سے کہیں زیادہ ہے۔ حسین وہ ذات کہ جس سے ارتباط انسان کو عزیز بنا دیتا ہے۔ حسین کا وسیلہ لے کے مانگیں تو دعائیں عزیز ہیں، حسین کی حب رکھ کر انجام دیں تو عمل عزیز ہے، حسین سے ارتباط رکھ کر کوئی بھی عمل انجام دیں تو آپ کی عبودیت عزیز ہو جاتی ہے۔ حسین وہ ذات کہ جس سے ہر قسم کا ارتباط انسان کو عزیز بناتا ہے، اور یہ ایک ایسی عزت ہے کہ جو زمانوں پر محیط ہے۔ حسین نے اپنے حصول عزت کے لیے کارنامہ کچھ ایسا انجام دیا ہے کہ اب ہر زمانہ عزت کے لیے محتاج ہوگا در حسین کا۔ یہ حسین کا وہ کارنامہ ہے، اللہ اکبر، یہ حسین کا وہ کارنامہ ہے کہ جو کچھ اس طریقے سے انجام پایا ہے کہ جس کے وسیلے سے تمام کائنات عزت پائے گی۔ حسین کا وہ کارنامہ ہے، حسین کا وہ کام ہے۔ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حسین کا کام کیا کام ہے نا میرے ساتھ آپ احباب، ذرا میرا ساتھ دیتے جائیے آہستہ آہستہ تاکہ اس راہ میں قدم رکھتے چلیں۔ حسین کا کیا کام ہے؟ حسین نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ راوی آیا ہے چھٹے امام کے پاس اور مخاطب پہ توجہات ہیں نا آپ بزرگان کی میری طرف، توجہات کے ساتھ ساتھ آپ کی دعاؤں کا بھی طالب ہوں۔ راوی آیا ہے بارگاہ امامت میں چھٹے بلال ولایت سے مخاطب کر کے راوی پوچھ رہا ہے امام یہ جو مولا حسین نے اتنا بڑا کام کر دیا تو خدا نے اس کے عوض میں حسین کو کیا دیا ہے؟ اتنا بڑا کام جو حسین نے کر دیا تو خدا نے اس کے عوض میں اس کے بدلے میں حسین کو کیا عطا کیا ہے؟ تو مولا نے گنوانا شروع کر دیا۔ مولا نے کہا اس کے بدلے میں خدا نے پہلی چیز جو حسین کو عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد جب بھی کوئی حسین کی ضریح کے نیچے کھڑا ہو کے قبے کے نیچے حسین کے قبے کے نیچے کھڑا ہو کے خدا سے ربط قائم کرنا چاہے گا خدا اس کو رد نہیں کرے گا۔ حسین کے سائے میں آ کے خدا سے ملو، خدا تمہیں ضرور ملے گا۔ حسین نے جو کام خدا کے لیے کیا خدا نے بدلہ کچھ اس طریقے سے دیا کہ حسین کے سائے میں آ کے خدا سے ملو، خدا تمہیں مل جائے گا بدلے میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی آئے گا دعا اگر مانگے گا تو دعا قبول ہوگی۔ اگر کوئی حسین کی تربت سے شفا طلب کرے گا تو حسین کی تربت میں خدا نے شفا رکھی ہے، اور اگر کوئی زائر حسین ہوگا، کوئی حسین کی زیارت کرنے کے لیے جائے گا تو جب سے گھر سے نکلے گا اور جب تک پلٹ کر اپنے گھر نہیں پہنچ جاتا، یہ جو زیارت کا وقت ہے یہ تمام تر خدا اس کی اصل عمر سے کم نہیں کرے گا، یہ اس کی حیات جاویدانی میں شمار کرے گا۔ اور اس کے بعد یہ کہ روز قیامت حسین کے صدقے میں شفاعت نصیب ہوگی۔ دعا کی ہے نا میرے ساتھ آپ احباب، دعا کی قبولیت ہے، شفاعت در تربت ہے، شفاعت در روز شفاعت در روز قیامت ہے، اور زیارت کے لیے جاؤ تو تمہاری زندگی بڑھے گی، عمریں بڑھے گی۔ لیکن یہ جو سائل تھا یہ بڑا زیرک تھا، یہ بڑا ہوشیار۔ توجہات میری طرف رکھیں، یا آغایون آپ اس کا سلسلہ ڈسکس کرتے رہیں گے، آپ توجہات میری طرف رکھیں۔ یہ امام نے کہا کہ یہ جو قتل حسین شہادت حسین ہے خدا نے اس کے بدلے میں یہ 4 چیزیں عنایت کی ہیں، لیکن سائل بڑا زیرک تھا، بڑا ہوشیار تھا۔ کہا مولا میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حسین کو کیا عطا ہوا ہے؟ یہ تو وہ سب چیزیں ہیں جو حسینی کو عطا ہوئی ہیں۔ مولا میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ اس کے بدلے میں حسینی کو کیا عطا ہوا ہے، یہ شفاعت حسینی کو مل رہی ہے، یہ شفا حسینی کو مل رہی ہے، یہ ارتباط خدا حسینی کو مل رہا ہے، یہ شفاعت در تربت حسینی کو مل رہی ہے۔ میں نے پوچھا ہے کہ اس کے بدلے میں خدا نے حسین کو کیا عطا کیا ہے؟ بہت فرق ہے۔ یہ تو حسین کی شہادت کے صدقے میں ہمیں مل رہا ہے، مولا حسین کو کیا ملا ہے؟ تو
تو مولا نے مخاطب کر کے کہا کہ شہادت کے بدلے میں خدا نے جو حسین کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے حسین کو ملحق کر دیا ہے اپنے محبوب اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے، ملحق کر دیا ہے، متصل کر دیا ہے، فی درجت ہی، اپنے حبیب کے درجے پر۔ محسوس کیجئے گا اس چیز کو، یہ بہت بڑی بات ہے، محسوس کیجئے گا کہ حسین کو خدا نے اس شہادت کے بدلے میں اپنے نانا سے متصل کر دیا ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان میں یہ معیارات، یہ مدارج کے وہ علوف ہیں کہ جہاں پر عقل تصرف کی قدرت نہیں رکھتی ہے کہ یہ تبدیلیاں اور تصرف کیسے ہوتے ہیں۔ بس امام کا قول سنیے اور اس کو تبرکاً قبول کیجئے۔ امام فرما رہے ہیں کہ خدا نے حسین کو محمد مصطفیٰ کے ساتھ متصل کر دیا ہے، ان کے درجے میں، ان کی فضیلت میں، ان کے مقام میں، ان کے مرتبے میں۔ اب جیسا محمد ہے ویسے حسین ہے، جو محمد ہے ویسا حسین ہے۔ اور اس کے بعد میرے مولا آگے بڑھے اور استشہاد کے طور پر قرآن کی آیت بیان کی۔ کیا فرمایا مولا نے؟ کہا اگر اس چیز کو قرآن سے مستدل کرنا چاہتے ہو تو سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والذین آمنوا اتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقناہم بذریتہم، وہ مومنین کہ جن کی ذریت نے ایمان میں ان کی اتباع اور پیروی کی ہے، خدا نے کام کچھ ایسا کیا ہے کہ ان کی ذریتوں کو ان اہل ایمان سے ملا دیا ہے، اسی مرتبے میں ہے۔ اب اس آیت کا اور امام کے فرمان کا ایک جملے میں، مشہور جملے میں ترجمہ کروں گا، ذرا سماعتوں کو میری جانب رکھیے گا کہ قرآن کہہ رہا ہے مومنین کی وہ ذریتیں کہ جو مومنین کا ایمان میں اتباع اور پیروی کرتی ہیں، تو جانے کے بعد خدا اس ذریت کو اصل مومنین کے ساتھ ملا دیتا ہے، ملحق کر دیتا ہے، متصل کر دیتا ہے۔ اب حسین محمد کے ساتھ متصل ہیں، حسین محمد کے ساتھ متحد ہیں، درجے میں بھی، مقام میں بھی، مرتبے میں بھی۔ اب اگر اس مقام کو میں اس روایت کے ذریعے بیان کرنا چاہوں تو حقیقت کے طور پر بیان ہوگی، جہاں پر محمد مصطفیٰ خود فرما رہے ہیں الحسین منی وانا من الحسین۔ یہ وہ کام تھا کہ جس کے صدقے میں حسین کے وہ درجہ حاصل ہے کہ جو محمد مصطفیٰ کو حاصل ہے۔ اور اپنی بات کو مستدل اور مستحکم کرتا چلوں کہ آپ محبان اہل بیت، آپ علی کے چاہنے والے اور حسین سے محبت رکھنے والے، جب روایات میں نگاہ کرتے ہیں، یہاں پر تھوڑا عقل تصرف کی کوشش کریے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ذرا کچھ ان روایات کی طرف توجہ کریں جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کوئی مومن اگر ہم سے محبت رکھتا ہے اور اسی محبت میں اس دنیا سے چلا جائے تو کان یوم القیامہ معنا فی درجتنا۔ اللہ اکبر، اگر میرے ساتھ ہیں تو یہ مومن جو ہم سے محبت رکھتا ہے، جو ہم مومن ہم سے عشق کرتا ہے، یا ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہا کہ جو ہماری اطاعت کرتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ویسا کرتا ہے، کان یوم القیامت فی درجتنا، وہ ہمارے درجے پر ہے، وہ ہمارے مقام پر ہے۔ یہ کیا ہے ہمارے درجے پر ہونا، ہمارے مقام پر ہونا؟ یہ کریم کی کرامت کا تقاضا ہے کہ جب اس کے سائل دروازے پر کوئی سائل آتا ہے تو اس کو عطا کچھ اس طریقے سے کرتا ہے کہ مقابلے میں اپنے ساتھ رکھتا ہے اس کو۔ یہ اس کی کرامت کا تقاضا ہے، یہ اس کی بزرگی کا تقاضا ہے۔ جب عام مومن اطاعت اور محبت کر کے اس مقام پر پہنچ سکتا ہے تو جس کی محبت قلب میں ہو، کیا وہ محمد مصطفیٰ کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات۔ حسین عطا کرتا ہے، اور اس کو اس طریقے سے بھی بیان کرتا چلوں کہ راہ کچھ گشا ہوتی جائے کہ جہاں محمد مصطفیٰ علت محدثہ ہیں، ادھر ہی حسین علت مبقیہ ہیں۔ جہاں احداث کی علت رسول کریم ہے، وہاں پر بقا کی علت حسین ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو اس میں سے کچھ باقی نہ بچتا جو رسول لائے تھے۔ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ ہے اصل بیان کہ یہ درجے پر میرے ساتھ فائز ہے۔
اور حسین کے صدقے میں ہی یہ چیز عطا ہوتی ہے کہ آج اسی منظر کا ایک رخ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا تھوڑے مقدمات کے ساتھ۔ معیار عزت کہا گیا اطاعت، معیار عزت کہا گیا تقوی، معیار عزت کہا گیا ولات امر کی اطاعت تمام العز۔ کسی ولی امر کی اطاعت کرو تمہیں عزت کا وہ حق ادا ہوگا کسی اور دروازے پر نہ پا سکو گے، ولی امر۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ، اور اسی پر آج میری گفتگو تمام ہوگی، دوسری چیز کہ جو انسان کو عزت بخشتی ہے اس فہرست میں چوتھی اطاعت، تقوی، ولات امر کی اطاعت، اس کے سائے میں قدم رکھنا، اور چوتھی چیز دینداری۔ کرم الرجل دینو، کسی بھی انسان کی عزت اس کا دین بڑھاتا ہے۔ اگر کسی کو جاننا چاہتے ہو کہ وہ کتنا باعث کرامت ہے، کتنا صاحب عزت ہے، کتنی اس کی عزت ہے، تو اس کے وجود میں نگاہ کرو تو کتنا وہ دیندار ہے۔ جتنی دینداری ہوگی اتنی عزت ہوگی، ہے نا میرے ساتھ آپ احباب؟ توجہات ہیں میری طرف؟ جو پیچھے احباب بیٹھے ہیں انشاءاللہ وہ بھی میری طرف ہے، ایک بڑھتی ہوئی صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات پر۔ دین سے عزت ملتی ہے، اور جو عزت دین عطا کرتا ہے وہ کبھی بھی مٹنے والی نہیں ہے۔ ہم معاشرے میں محسوس کرتے ہیں، ہم معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو دنیاوی عزتوں کے حامل تھے، لیکن جب وہ چلے گئے ان کا نام بھی ختم ہو گیا۔ لیکن اگر ہمارے درمیان میں کوئی ایسا دیندار رہا ہو کہ جس کے بارے میں ہمیں پتا ہو کہ دین اس کے وجود کا حصہ بن چکا ہے، تو جب تک زندہ رہا تب بھی ہم اس کی عزت کرتے رہے، جب ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا تب بھی دینداری کی وجہ سے عزت سے اس کا ذکر کرتے رہے۔ دینداری عزت، دینداری عزت لاتی ہے۔ دین پر صحیح طریقے سے عمل کرے گا نتیجے میں عزت ہے۔ آج بھی ہم اپنے حلقوں میں، یہ آن لائن جاری ہے اسی لیے یہ عمومی بات عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی اپنی زندگی میں پوری زندگی اپنی واقعاً ذکر حسین، مصائب حسین، ماتمداری اور عزاداری میں صرف کر دے تو اس کے جانے کے بعد بھی اس کی عزاداری والی عزت باقی رہتی ہے۔ ہمیشہ ہر عزادار سینے پر ماں ہاتھ مارتے ہوئے اسے یاد کرتا ہے کہ یار کل ہمارے درمیان میں تھا، آج ماتمی حلقے میں وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ جو عزت ہے یہ دائمی عزت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عزت دینداری کی وجہ سے ہے، یہ جو عزت ہے خدا کے دین کی وجہ سے۔ اور دین ایک ایسی چیز ہے جس کو خدا نے خلق ہی اس لیے کیا ہے، معین ہی اس لیے کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسانیت کا رمنا، انسان اپنی عزت کو پا سکے۔ خدا نے وجود انسان کو بخشا، عزت کے لیے جو آئین دیا ہے اس کا نام دین ہے۔ مخاطب کر کے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، میں تم کو پسند کرتا ہوں کہ تم اشرف المخلوقات ہو، تم بہترین مخلوق ہو، تم میرا خلیفہ ہو، لیکن ان الدین عند اللہ الاسلام، تمہاری یہ شرافت اس وقت تم سے متصل ہوگی جب تم دین سے متصل ہوگے، تمہاری یہ کرامت تب تم کو ملے گی جب تم دین سے متصل ہوگے۔ جتنا تمہارا ارتباط دین سے مستحکم ہوگا تمہاری عزت اتنی بڑھتی جائے گی، جتنا تمہارا ارتباط دین سے متصل ہوتا جائے گا تمہاری عزتیں بڑھتی جائے گی۔ اور اس کے بعد فقط یہ نہیں کہا کہ دینداری سے تمہاری عزت ہے، بلکہ کہا کہ اس عزت میں دوام ہے، دوام بھی ہے، استمرار بھی ہے، اور کبھی بھی تم اگر اپنی دینداری سے ہٹے تو ضرر تمہاری عزت کا ہوگا، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ رکھیے گا، میں مقدمتاً کہیں اور لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اس عزت سے ہم کنار کرانا چاہتا ہوں جو میرے مولا حسین نے عطا کی ہے۔ تب تک عزت والے ہو جب تک دین پر عمل کر رہے ہو، جیسے ہی عزت
یہ عزت دینی تمہارے روحیے سے گئی، تمہاری عزت پامال ہو جائے گی، نہ ہم تمہاری پرواہ کریں گے نہ کوئی اور تمہاری پرواہ کرے گا۔ اور ایسے بھی مت سمجھنا کہ اگر تم دین پر عمل کر کے معزز نہیں ہوگے تو ہمارے پاس افراد نہیں ہیں، ہمارے پاس ایسی قومیں موجود ہیں کہ جو عزت کی نمایاں مثال بن سکتی ہیں دیندار بن کر۔ خدا نے ہر پہلو اپنے پاس رکھا ہے کہ جو مشہور و معروف آیت کہ جو ہم مسلسل تلاوت کرتے بھی رہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ عزۃ اعزۃ علی الکافرین اذلۃ علی المؤمنین ویجاہدون فی سبیل اللہ فلا یخافون لومۃ لائم۔ اے دیندارو، اے مومنو، اے اپنی عزت کو دین سے لینے والوں، یاد رکھنا اگر تم مرتد ہو گئے، اگر تم اس رستے سے ہٹ گئے، اگر عزت کے اس رستے کو تم نے چھوڑ دیا تو ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، ذلیل تم کہلاؤ گے۔ عزت کے راستے سے تم ہٹے ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم عزت دار ایک ایسی قوم لے آئیں گی۔ جب بھی تم دین سے بھٹکو گے ہم ایسی قوم لے آئیں گے۔ وہ قوم کیسی ہوگی؟ یحبون، وہ خدا کو محبوب ہوگی، ویحبہم، خدا ان کا عاشق ہوگا۔ وہ خدا کی نگاہ میں محبوب، یہ خدا کی نگاہ میں عاشق، یہ خدا سے مرتبط، وہ خدا ان سے مرتبط۔ اذلۃ علی المؤمنین، ان کی صفت یہ ہوگی کہ یہ آپس میں نرم ہوں گے۔ اذلۃ علی الکافرین، کافروں پر سخت ہوں گے۔ اللہ اکبر، کیا ہی صفت کے حامل ہیں یہ افراد کہ جو نرم بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، سختی بھی ہے ان میں، نرمی بھی ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور ان کی صفت یہ ہے کہ یہ دین میں یجاہدون، مجاہدت کرتے ہوں گے، جہد کرتے ہوں گے، اور دین میں لڑنے سے کبھی گھبرائیں گے نہیں۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے نہیں۔ یعنی خدا کے پاس ایسی قوم ہے کہ جب بھی کوئی مرتد ہو جائے تو خدا ایسی قوم کو رکھے۔ اب میں آ رہا ہوں اپنے اسی میدان کی جانب جہاں کے لیے میں نے یہ مقدمہ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے۔ اگر اپنی عزت چاہتے ہو تو دین کے ساتھ متصل ہو جاؤ، اگر اپنی سرفرازی اور شرافت چاہتے ہو تو دینداری کی آڑ میں آ جاؤ۔ اگر مرتد ہوئے تو ذلیل کہلاؤ گے، ہمارے پاس عزیز موجود ہیں۔ اگر تم گھوم گئے، اگر پھر گئے، اگر پلٹ گئے تو تم ذلیل کہلاؤ گے، ہمارے پاس عزیز موجود ہیں۔ قبلہ یہ تصور ارتداد، اگر کوئی دین کو چھوڑ دے، اگر کوئی مرتد ہو جائے تو خدا کہہ رہا ہے فسوف یأتی اللہ بقوم، ہمارے پاس ایک ایسی قوم ہے، خدایا اس کی صفت کا یأتی اللہ، خدا لائے گا، یعنی ان کی صفت ہے کہ وہ قوم خدائی ہے، صفت یہ ہے کہ وہ خدائی ہے۔ یأتی اللہ، یحبون، وہ عاشق خدا ہے، یحبہم، وہ محبوب خدا ہے۔ اللہ اکبر، یہ صفات ملاحظہ کیجئے گا آپ کو لطف آئے گا۔ عاشق بھی ہے، معشوق بھی ہے، اذلتاً، نرم ہے، اذلت اعزت، سخت بھی ہے۔ اگر کوئی اپنا آ گیا تو جھک جاتے ہیں، اگر کوئی تو سخت ہو جاتے ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، مجاہدت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں فی سبیل اللہ۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی لعین کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں، نڈر بھی ہیں، شجاع بھی ہیں۔ یعنی ان کے وجود میں ایک ایسا کیمیا رکھا ہوا ہے کہ ان کو جس میدان میں رکھ دو اسی میدان کا ماحول اپنا لیتے ہیں، جس میدان میں بھی ہوں گے ویسے ہیں۔ بات لڑنے کی ہوگی تو مجاہدت کریں گے، بات ایمان کی ہوگی تو نرم ہوں گے، سامنے کافرین ہوں گے تو اعزہ ہوں گے، اور اگر ملامت کرنے والے ہوں گے تو ان سے ڈریں گے نہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب تم مرتد ہو جاؤ گے۔ تمہارے ارتداد سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قبلہ اب یہ جو قرآن نے احتمال ارتداد دیا ہے یہ کہاں رونما ہوا؟ اللہ اکبر،
اگر میرے ساتھ ہیں تو یہ جو احتمال ارتداد قرآن نے دیا ہے کہ اگر تم مرتد ہو گئے تو ہم ایسا کریں گے، یہ احتمال ارتداد وقوع پذیر کہاں ہوا؟ حالانکہ اس ارتداد کی تاریخ ذرا لمبی ہے، لیکن میں اس میں سے ایک کو بیان کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ ارتداد کب ہوا، یہ پلٹ جانا افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ لَانْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر میرا حبیب مر گیا یا قتل ہو گیا تو کیا تم پلٹ جاؤ گے؟ قرآن نے ایک احتمال دیا۔ اب یہ ارتداد کب ہوا مجھے نہیں پتا، بس ایک جناب ایک جگہ پر ایک دربار میں کچھ لوگوں کے سامنے میری آقا زادی سیدہ تشریف فرما تھی اور خطبہ دیتے ہوئے یہی فرمایا، افا حکم الجاہلیت تبغون، کیا تم پلٹ گئے ہو اسی طرف؟ یہ جو احتمالات قرآنی ہیں، یہ جو احتمالات قرآنی ہیں، یہ وقوع پذیر ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وقوع پذیر نہیں ہوئے۔ اگر محمد چلے گئے تو کیا پلٹ جاؤ گے؟ اب مجھے نہیں پتا کون پلٹا یا نہیں، کم سے کم اتنا ہے کہ یہ صدیقہ طاہرہ اپنے خطبے میں فرما رہی ہے، افتبغون حکم الجاہلیت، کیا حکم جاہلیت کو واپس لانا چاہتے ہو؟ کیا جو جس جگہ پر پہلے تھے اسی پر واپس ہونا چاہتے ہو؟ اب ہوا یا نہیں؟ تاریخ جا کر آپ خود کھنگالیے۔ یا ایک جگہ پر کہا واپس جانا چاہتے ہو، مخاطب کیا کسی کو، واپس جانا چاہتے ہو، تاریخ جا کر خود دیکھیے کہ ایسا کون سا کام کیا کہ جہاں پر حکم جاہلیت پلٹ کر آیا ہے۔ قرآن نے احتمال دیا ہے، تاریخ کسی پر رحم نہیں کرتی ہے، تاریخ حقیقت بتا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تم ازواج رسول سے مخاطب کر کے قرآن نے کہا کہ ایسے بن ٹھن کر سور کر نہ آؤ، ایسے اوپر آ کر نہ آؤ کہ دور سے نظر آ جاؤ۔ یہ قرآن کی عبارات میں آیات میں ازواج رسول کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ کبھی ایسے جاہلیت والے طریقے سے نہ آؤ ابھر کے سامنے، جیسے جاہلیت میں عورتیں سنگار کرتی تھی اور دور سے نظر آتی تھی، ایسا تم مت کرو۔ اب جا کر تاریخ میں دیکھو کیا کوئی ایسی تھی تو نہیں کہ جو ایسے آئی ہو کہ دور سے نظر آ جائے۔ یہ قرآن نے احتمالات دیے، تاریخ کسی پر رحم نہیں کرتی ہے، جا کر تاریخ کھنگالو، قرآن نے احتمال دیے ہیں۔ یہاں پر بھی قرآن نے احتمال دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ قوما، اگر تم پلٹے تو ہمیں قوم لائیں گے۔ یہ صفت یہ کب ہوا؟ اب آئیے اس مقام پر کہ جہاں پر میرے مولا حسین فرض دست مصعب مخاطب ہیں، مدینہ چھوڑ چکے ہیں، مکے ابھی پہنچے نہیں ہیں، وسط میں ہیں، یہاں پر میرے حسین فرما رہے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے گا جہاں تک میں اپنی کوشش کے باوجود آواز پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہاں پر میرے حسین نے ایک خطبہ دیا ہے جس کے چند جملات میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں۔ من یرتد منکم عن دینہ، جو بھی دین سے پلٹا فسوف یأتی اللہ بقوم، خدا کہہ رہا ہے ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمارے پاس ہیں ایسے عزیز لوگ جو دین کو بھی بچانا جانتے ہیں، ہماری شریعت کو بھی مثبت کرنا جانتے ہیں۔ یہاں پر پہنچ کر میرے مولا حسین نے اس شاعر سے مخاطب کر کے کہا کہ یہ جو تم حالات دیکھ رہے ہو کیا دیکھ نہیں رہے ہو؟ ان ہؤلاء القوم لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن، تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ لوگ شیطان کی اطاعت میں آ چکے ہیں، رحمان کی اطاعت سے ہو چکے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے گا، میرے ساتھ، اور انشاءاللہ نتیجے میں آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ میرے مولا حسین یا ایھا الذین آمنوا من یرتد کر رہے ہیں، ان ہؤلاء القوم، یہ جو قوم ہے لزموا طاعت الشیطان، طاعت شیطان کو انہوں نے لازم کر دیا ہے، وترکوا طاعت الرحمن، رحمان کی طاعت کو ترک کر دیا ہے، وَأَظْهَرُ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، وَأَبْطَلُوا حدود اللہ، حدود خدا کو پامال کر رہے ہیں، وَشَرَبُوا الْخُمُورَ، شراب پی رہے ہیں، وَاسْتَأْثَرُوا فِي أَمْوَالِ الْفُقَرَاءِ وَالْيَتَامَى، یتیم اور فقیروں کا مال بے جا کھا رہے ہیں، دین تباہ ہو رہا ہے۔
حدود خدا پامال ہو رہی ہے, حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے, دین کی حدود پامال ہو رہی ہے. یہ آیت کا ایک حصہ تھا جس میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. اب دوسرا حصہ سنیے, فسوف یأتی اللہ بقوم کا طریقہ بھی سن لیجیے. حسین نے پہلے ان کو بیان کیا, اب بیان کر رہے ہیں انا اولی من بنصرت دین اللہ وَإِعْزَازِ شریعت ہی. اگر ایسا ہو بھی گیا تو ان سب میں سب سے بہتر میں ہوں جو دین کی مدد بھی کر سکتا ہے, شریعت کو عزیز بھی کر سکتا ہے. اگر ایسا کچھ ہو گیا نا اولا بنصرت دین, سب سے زیادہ میں اولا ہوں. حسین یہ نہیں کہہ رہے کہ میں دین کی مدد کرنے جا رہا ہوں, کہا نہیں, میں اولا ہوں کہ مدد کروں دین کی. انا اولا, میں اولا ہوں, یعنی سب سے بڑھ کر حق میرا ہے کہ میں دین کی نصرت کروں. انا اولا, لفظ اولا کے ذریعے کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو. انا اولا, سب سے زیادہ حق مجھ پر ہے کہ میں دین کی نصرت بھی کروں, شریعت کی عزت بھی قائم رکھوں. دین کی نصرت بھی کروں, شریعت کی عزت. حسین آپ اولا کیوں ہیں؟ مسلمان تو دوسرے بھی تھے, کلمہ تو دوسرا بھی پڑھ رہے تھے, دیندار تو دوسرے بھی تھے, ان سب میں آپ اولا کیوں ہیں؟ کہا اس لیے میں اولا ہوں کہ میرا تعلق اولا بکم من انفسہم سے ہے. میرا تعلق اولا بکم من انفسہم سے, میرا تعلق مولا سے ہے, اس لیے میں اولا ہوں. وَإِعْزَازِ شریعت ہی, میں چاہتا ہوں کہ دین کو مدد کروں, شریعت کی عزت کو قائم رکھوں. یہاں پر چونکہ یہ آن لائن بھی جا رہا ہے, بہت ضروری ہے یہ پیغام, بالخصوص ہمارے معاشرے پاکستان یا ہندوستان کے لیے. وَإِعْزَازِ شریعت, لازم ہے حسین پر کہ شریعت کی عزت کو باقی رکھے, دین کی مدد کرے, شریعت کی عزت کو باقی رکھے. شریعت کیا ہے؟ حسین کا کام ہے شریعت کی عزت کو, میرے ساتھ ہیں تو ذرا بولے نہیں صحیح میرے ساتھ. حسین کا کام ہے شریعت کی عزت کو باقی رکھنا, شریعت کو زندہ رکھنا, اس کی عزت کو باقی رکھنا حسین کا کام ہے. حسین کہہ رہا ہے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں شریعت کو زندہ رکھوں. عقیدہ ہے, شریعت میں کیا ہے؟ عمل ہے. عقیدے کو اصول دین سے تعبیر کرتے ہیں, عمل کو فروع دین سے تعبیر کرتے ہیں. جیسے حسین عقیدوں کی عزتوں کو بحال کرنے والا ہے, ایسے ہی عمل کی عزتوں کو بحال کرنے والا ہے. حسین کہہ رہا ہے عقیدتوں کو بھی معراج کراؤں گا, عمل کو بھی عزت بخشوں گا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے بعض گروہوں میں, علی علی کرنے والوں میں, حسین حسین کرنے والوں میں عبادات اور حسین میں مقابلہ ہو رہا ہے کہ اگر میں ماتم کر رہا ہوں تو چھوڑ کے نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں. اگر میرے ساتھ ہیں تو, اگر میں عزاداری کر رہا ہوں تو یہ عزاداری افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ اللہ اکبر. نماز کا تعلق شریعت سے ہے اور شریعت کو حسین نے عزت بخشی ہے. اگر میرے ساتھ ہیں تو جہاں تک میرا پیغام یہ جا رہا ہے, اور بہت سارے آپ کے لیے یقیناً مبتلا بھی مسئلہ ہوگا کہ آپ سب میرے اساتذہ, افاضل احباب, اہل منبر تشریف فرما ہے یہاں پر. آپ جاتے ہوں گے, ضرور یہ سوالات ہوتے ہوں گے, قبلہ کیا کرے, اب جلوس کو یہاں روکیں یا نہ روکیں, مجلس روکنی چاہیے نہ چاہیے, نماز تو قضا ہو سکتی ہے, مجلس کیسے قضا ہوگی؟ نماز قضا ہو سکتی ہے, مجلس کیسے قضا ہوگی؟ نماز تو میں وقت کے بعد بھی پڑھ لوں گا, مجلس اگر چلی گئی تو پھر یہ کیسے میں. اچھا بابا, تم دنیا کی کوئی مجلس نہیں چھوڑتے ہو؟
ایک بہت سخت جملہ کہہ رہا ہوں آن لائن، آپ میرے سب اساتذ، تم دنیا کی کوئی مجلس نہیں چھوڑتے ہو، ہر مجلس میں شرکت کرتے ہو. ارے ہر مجلس کو تو چھوڑو، اگر تمہاری انجمن کے خلاف کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے تم اس کی مجلس میں جانے کو تیار نہیں ہو. تو یہ مجلس چھوڑے، یہ مجلس نہیں ہے کیا؟ اگر کوئی عزادار مجھ سے بنتا نہیں ہے، اگر کوئی نوحہ خانزی میری اس کے ساتھ طبیعت نہیں بنتی ہے تو میں اس کے نوحے پہ ماتم کرنے کو تیار نہیں ہوں. کیا ایسی عزاداری کو نماز کے ساتھ، کیا ایسی عزاداری کو نماز کے ساتھ ناپو گے کہ اس کو چھوڑ کر نماز پڑھے یا نہ پڑھے؟ یہ جملہ کہنے سے پہلے ایک بات ضرور سوچنا کہ حسین وہ ہے کہ جس نے نماز کو عزت دی ہے، حسین وہ ہے کہ جس نے نماز کو اعزاز بخشا ہے، حسین عزادار ہے. اگر تو واقعی حسینی ہے، اگر قلب میں واقعاً تیرے حسین بستا ہے تو بہت ضروری ہے جیسے حسین نے نماز کے لیے سر کو قربان کیا ہے تو اسی نماز کی بقا کے لیے وسط جلوس میں جماعت نماز قائم کر. اعزاز شریعت ہے حسین. میں کیسے شریعت کو روند کے حسین کے پاس جا سکتا ہوں؟ میں کیسے اقدار شریعت کو پاؤں تلے روندتے ہوئے اپنے عقیدے کے مطابق ایک غلط بات حسین سے منسوب کر سکتا ہوں؟ اگر واقعاً حسینی ہے تو پتہ چلے گا تب جب آذان ہوگی، کیونکہ یہ حسین ہے جو کہہ رہا ہے کلمت اللہ ہی العلیٰ. یہ میرا کام ہے، حسین کہہ رہا ہے میرا کام ہے. انا اولا بنصرت دین اللہ واعزاز شریعتہ والجہاد فی سبیلہ، وانا اولا، میں ہوں برتر کہ میں یہ قائم کروں کہ کلمت اللہ ہی العلیٰ. ایک صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات پر. بہت ضروری ہے کہ اعزاز شریعت کا مفہوم صحیح طریقے سے ایک عزادار کے قلب میں ہونا چاہیے. آخری مراحل میں آ رہی ہے میری گفتگو. حسین نے اس موقع پر دین کی مدد کی، حسین نے اس موقع پر شریعت کو عزت بخشی، اور ایسی عزت بخشی کہ آج تک شریعت کی عزت مرہون منت ہے یا حسین کے. آج تک اگر میں جملہ کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا. ایسا کچھ اعزاز بخشا ہے شریعت کو حسین نے کہ رہتی دنیا تک لبیک اللہم لبیک ممنون مشکور ہے لبیک یا حسین کے. رہتی دنیا تک لبیک یا حسین کا ممنون ہے لبیک اللہم لبیک. ایسی عزت بخشی ہے، اور اس عزت کے لیے جو کچھ حسین نے کہا میں مدد کروں گا، جو ہونا ہے ہو جائے. یہ آخری کلمات اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. جو ہونا ہے ہو جائے، مجھے کرنا ہے. جب کربلا کے میدان میں پہنچے، فوجوں نے چاروں جانب سے گھیر لیا. جنگ شروع نہیں ہوئی ہے. یہ کلمات میرے مولا کے جنگ سے پہلے کے ہیں. مخاطب کر کے کہا یہاں اپنی اصلی اور نسلی عزت کا اعلان کیا ہے حسین نے. میرے دونوں جملوں پر لفظوں پر توجہ رہے. اصلی اور نسلی عزت، اصلی اور نسلی عزت کا اعلان کیا ہے کہ جب دین کی مدد کرنے کے لیے میدان میں آ گئے اور انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو یہاں پر حسین نے اپنی عزت کچھ عجیب طریقے سے، آخری فرد تک جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میرے مولا حسین کے کلمات سنیے گا، عجیب انداز سے حسین نے اپنی عزت بیان کی ہے. عجیب انداز سے نصرت دین کے لیے حسین کہہ رہا ہے میں میدان میں آ گیا ہوں. وہاں پر پہنچ کر مخاطب کر کے کہا ان الدعی وابن الدعی قد رکزنا بین اثنتین بین الذلت و بین الذلت
وَحَيْحَاتَ مِنَّا الذِّلَّةِ إِنَّ الدَّعِي وَابْنَ الدَّعِي. ممبر کا تقدس پامال ہوگا اگر میں دعی کا ترجمہ کروں گا تو. عزیز ممبروں سے کبھی ذلیل. ان الدعی وابن، اب سب میرے اساتذہ، میرے بزرگان اہل علم اہل فضل یہاں پر تشریف فرمائے. ان الدعی وابن الدعی، یہ بدبخت ذلیل جو نسلی نہیں ہے، بس اب اس سے مؤدب ترجمہ میں کر نہیں پاؤں گا. یہ بدبخت ذلیل جو خود بھی نسلی نہیں ہے، اس کا باپ بھی نسلی نہیں تھا. ان الدعی وابن الدعی قد رکزنا بین اسنتین، اس نے ہمیں دو چیزوں کے درمیان میں مخیر کر دیا ہے. بین الذلت والذلت، کہ یا تو میں سر کٹا دوں یا میں ذلیل ہو جاؤں، یا تلوار اٹھا دوں یا میں ذلیل ہو جاؤں. یہ دو چیزوں کے درمیان میں اس نے مجھے مخیر کیا ہے. اب حسین کہہ رہا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے کہ یا میں تلوار اٹھاؤں یا میں ذلیل ہو جاؤں، لیکن یاد رکھو ہیہات منا الذلہ، ذلت ہم سے کوسوں دور ہے. ہم تلوار اٹھا کر یہیں پر شہید ہو کر عزتوں کے علمبردار ہوں گے، یہ قتل کر کے بھی ذلتوں کی رسوائی ہوگی. قتل ہو جائیں گے لیکن ذلیل نہیں ہوں گے. اب سنیے، اب حسین عزتوں کے کچھ معیار بتا رہے ہیں. یہاں تک آپ کا سنا ہوا ہے حیات منا الذلہ، یہ ہر شخص کے ذہن میں منسوب ہے. اب اس سے آگے حسین مخاطب کر کے کہا وَيَعْبَ اللَّهُ ذَلِكَ الْجَنَا، یہ جو ذلت ہے، اس ذلت کو خدا نے ہم سے دور رکھا ہے. اگر میرے ساتھ ہیں تو میرا ساتھ بھی دیجئے. اس ذلت کو یعب اللہ خدا نے دور رکھا ہے، وَرَسُولُهُ، رسول نے ہم سے دور رکھا ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومنون نے. نہیں چاہتا نہ خدا نہ رسول نہ مومن، تقاضا نہیں ہے کہ ہم ذلیل ہوں. ذرا لہجہ ملاحظہ فرمایا آپ نے. للہ العزت جمیعا ولرسولہ والمؤمنون، عزت خدا و رسول مومنین کی. حسین کہہ رہا ہے اس ذلت کو ہم سے خدا نے بھی دور رکھا ہے، اس کے رسول نے بھی دور رکھا ہے، اور مومنین کا ایمان کا بھی تقاضا یہی ہے کہ ذلت ہم سے دور ہو. اور عزت کا سبب کا حجور طابت و ترحت وعنوف حمیت والنفوس ابیت، ہمارے پاک و پاکیزہ تربیتیں، ہماری پاک و پاکیزہ رحم، ہماری پاک و پاکیزہ نسلیں. کیسے حسین اپنی عزت کا نسلی ہونا بیان کر رہا ہے. حجور طابت و طہارت، جو ہماری پاک و پاکیزہ تربیتیں ہیں، جو ہمارے پاک و پاکیزہ ارحام ہیں، جو ہمارے پاک و پاکیزہ مائیں ہیں، ان کے دودھ میں ہی عزت ہے. ہم نے عزیزوں کا دودھ پیا ہے. والنفوس حمیہ، اور جو حمیت و برکت و عظمت کے نفوس ہیں وہ بھی ہم سے ذلت کو دور رکھتے ہیں. نفوس ابیہ، اور غیرت کا بھی تقاضا یہی ہے کہ ذلتوں سے دور رہا جائے. حسین یہ کہہ رہا ہے کہ میرا تعلق طہارت سے ہے، میرا تعلق حمیت سے، میرا تعلق غیرت سے، میرا مقابل نجاست سے ہے. میں غیرت سے، وہ بے غیرتی سے. اطاعت اللعام علی مسارع الکرام، یہ سب مجھے حکم کرتے ہیں کہ میں مر تو جاؤں لیکن ان کی اطاعت نہ کروں. جو نسلی ہوگا کبھی ذلیل کی اطاعت نہیں کر سکتا ہے. جو حلال زادہ ہوگا وہ کبھی، جو یطہرکم تطہیرا ہوگا وہ کبھی کسی نجاست کی اتباع نہیں کر سکتا ہے. کیونکہ عزتوں کا معیار یہ ہے. دامن وقت میں گنجائش ختم ہو گئی. اب آخری مرحلے میں آ رہا ہوں. فقط ایک کردار ہے نا میرے ساتھ آپ احباب، یہ آخری گفتگو ایک کردار کربلا کا، یہ ہدیہ میری طرف سے سنتے جائیے. ایک کردار کربلا کا جس نے معراج کی صورت میں اپنی اس عزت کا اعلان کیا.
حسین فقط خود عزیز تھوڑی ہے، جس پر ہاتھ رکھ دے وہ بھی عزتوں کا مالک بن جاتا ہے. فقط خود تھوڑی ہے، یہ عزتیں سرایت کرتی ہیں، یہ عزتیں عطا کرتا ہے. ایسا ہی ایک عزیز جس کو کربلا کے میدان میں امان نامہ ملا. اگر میرے ساتھ ہیں تو، اگر میرے ساتھ ہیں تو، ایسا ہی ایک عزیز کا مصداق جس کو حسین نے عزیز بنایا، اس کو کربلا میں امان نامہ ملا. میں فقط امان نامے کے ایک لفظ پر توجہ کر کے آپ کی بارگاہ میں تلاوت کروں گا اور اس عزت کا خلاصہ بیان کروں گا. کربلا کے میدان میں جس شخصیت کو امان نامہ ملا، حضرت ابو الفضل، میرے ساتھ بولیے ذرا، جناب ابو الفضل عباس کو 2 امان نامے آئے تھے، ایک نہیں، 2 امان نامے. ایک جناب ام البنین کے بھتیجے کی طرف سے اور ایک اس ملعون کی طرف سے. 2 امان نامے. اب صرف جواب سنیے، صرف جواب. جیسے ہی پہلا امان نامہ آیا جناب عباس کی بارگاہ میں، امان نامے کو دیکھا اور کہا لا حاجت ہے، لا حاجت ہے من امانک، مجھے تیری امان نامے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. امان اللہ ہے خیر من امان ابن سمیہ. ارے میں خدا کی امان میں ہوں، میں پروردگار عزیز کی امان میں ہوں، اس کے امان سے زیادہ مجھے اور کسی امان نامے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جناب عباس نے سلیس کہا لا حاجت الی امانک، کسی اس امان نامے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے. امان اللہ ہے خیر من امان ابن سمیہ، ابن سمیہ کے امان نامے سے خدا کی امان بہتر ہے. یہ پھر بھی کچھ مناسب جواب تھا، یہ پھر بھی کچھ مناسب جواب تھا. اب آئیے دوسرے امان نامے کی جانب. جیسے ہی شمر ملعون کا امان نامہ دست وفادار پر آیا تو اب سنیے جواب کیا تھا. امان نامے کو دیکھا اور قرآن کی طرف جا کے کہا تبت یداک. جملہ جناب عباس کا تبت یداک، تبت یداک. میرے مولا عباس قرآن کی آیت سے ذہنوں کو کہیں موڑنا چاہتے ہیں، چاہے کہنا یہ چاہتے ہیں ارے ملعون تم ابو لہبی ہم ابو طالبیوں کو کب سے امان دینے لگے. آپ کی سماعتوں پر سلام، آپ کی سماعتوں میں سلام. تبت یداک، ارے تم ابو لہبی ہم ابو طالبیوں کو، تم تو غلام ابن غلام ہو. ارے ہم سے امان کی بھیک مانگنے والے، تم کیا ہمیں امان دو گے. تبت یداک لعن ما جئت بہ من امانک. یہ عباس لعنت بھیجتا ہے اس امان پر جو تیری طرف سے آئی ہے. اللہ اکبر، اللہ. کیا ہی ایک جملے میں پوری تاریخ ابو لہبی اور ابو طالبی کو بیان کر دیا کہ عزیز کبھی بھی ذلیل سے امان طلب نہیں کر سکتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے آل محمد کی ذات پر. عزیز کبھی بھی تم جیسے ذلیلوں سے امان طلب نہیں کرے گا. اور یہاں پر پہنچ کر وہ جواب یاد آ رہا ہے کہ جب کہا تھا کہ چلے جاؤ تو حبیب و محب و محبوب نے کہا تھا اگر جانے کا کہہ رہے ہو تو بتا دو کہ تمہارا در چھوڑ کے کہاں جائیں. یہاں پر عباس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حسین کی امان میں ہو اسے اور کسی امان کی کیا ضرورت. میں حسین کی امان میں ہوں، میں حسین کی امان میں ہوں. جملے کو محسوس کیجئے گا اور بورسا دیجئے گا. علی کا بیٹا بہادری میں علی کی مثال جو کہہ تو رہا ہے کہ میں حسین کی امان میں ہوں،
لیکن حسین اور زینب کا دل جانتا ہے کہ یہ عباس کی امان ہے۔ حسین کا دل جانتا ہے کہ کون کس کی امان میں ہے، یا حسین جانتا ہے یا زینب جانتی ہے۔ پتا ہے کہ کس کو کس کا آسرا ہے۔ آپ یہ جملہ سنتے ہیں نا کہ جب قبر بنی ہاشم عزت اجازت کے لیے بارگاہ امامت میں آتے ہیں تو حسین کیا کہتے ہیں؟ انت صاحب اللوائی، انت صاحب عسکری۔ عباس تو میرا صاحب اللواء ہے، تو میرے لشکر کا سردار ہے۔ قبلہ یہ عباس نے کب اجازت مانگی ہے؟ جب میدان میں لشکر رہا ہی نہیں ہے، مقتل سج چکا ہے، اصحاب جا چکے ہیں، شہزادے میدان کے حوالے ہو گئے ہیں۔ یہ حسین بھی جانتا ہے کہ لشکر نہیں ہے، یہ عباس بھی جانتا ہے کہ لشکر نہیں ہے۔ ذرا سمجھیے تو صحیح کہ حسین عباس کو روکنا کیوں چاہ رہے ہیں؟ اگر اس کی تعویل ایسے کروں تو غلط نہ ہوگا۔ حسین یہ کہہ کے یہ بتانا چاہتے ہیں، عباس اگر تو گیا میری تو چھوڑو، زینب کی دنیا ویران ہے۔ ارے تو میرا تو آسرا ہے، زینب کا آسرا بھی ہے۔ زینب کی دنیا اجڑ جائے گی اگر تو چلا گیا، ارے سکینہ کی آس ختم ہو جائے گی اگر تو چلا گیا۔ بس عزادارو چند مرد عرض کروں گا آپ کی بارگاہ میں، عباس تو میرا آسرا نہیں، زینب کی آس ہے۔ تو میری امید نہیں، سکینہ کی امید ہے۔ روایات میں ملتا ہے جب مدینہ سے قافلہ چل رہا تھا تو میری آقا زادی زینب تمام بیبیوں کو جمع کرتی، جمع کر کے کہتی بیبیوں دیکھو سفر کی مشکلاتیں ہیں وہ تو رہنی ہیں، لیکن پردے کے لیے پریشان مت ہونا، تمہاری پردے کی ذمہ دار میں زینب ہوں۔ یہ تسلی دے کے مدینے سے نکلی، پہنچی مکہ میں۔ جیسے مکہ میں پہنچی تو پھر سب بیبیوں کو جمع کیا، دیکھو بیبیوں مشکلاتیں اور بڑھیں گی لیکن تم پردے کی وجہ سے پریشان مت ہونا، تمہارے پردے کی ذمہ دار میں زینب ہوں۔ پھر جب یہ قافلہ کربلا پہنچا، ہر روز ہر بیوی کی خیمے میں جاتی اور تسلی دیتی، بھوکے ہیں پیاسے ہیں لیکن پردے کی پریشانی مت کرنا، تمہارے پردے کی ذمہ دار میں زینب ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ جو منظر ذہن میں رکھیے گا، روایات نے لکھا کہ وہ آخری وقت آ گیا کہ جب حسین تنہا رہ گئے، اب یار و مددگار کوئی نہیں ہے، اب آنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب یہ عباس آگے بڑھتے ہیں اور مخاطب کر کے کہا، مولا اب تو مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں جاؤں، اب تو مجھے اجازت دے دیجئے۔ قد ذاق صدری، یہ منظر دیکھ کر عباس کا سینہ پھٹا جا رہا، ارے یہ منظر دیکھ کر میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے، اب یہ زندگی عباس گزار نہیں سکتا ہے۔ ہاں زادارو، مولا نے بلایا اور بلا کے کہا، عباس اگر جانا ہی چاہتے ہو تو ایک کام کر دو، جانے سے پہلے ہمارے لیے پانی کا بندوبست کر دو، تم دیکھ رہے ہو کہ بچے بڑے پیاسے، تم دیکھ رہے ہو کہ بچے بڑے پیاسے ہیں، بس جاتے جاتے پانی کا بندوبست کر دو۔ روایات نے لکھا میرے مولا گئے اور ایک بار فوج اشکیا کے سامنے مخاطب ہو کے کہا، اے ملاؤنو کیا تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ ارے یہ نہر فرات کی موجوں کو دیکھو، اس سے سب پانی پی سکتے ہیں، کیا رسول کی اولاد پانی نہیں؟ ارے یہاں سے تو حیوان بھی سیراب ہو رہے ہیں، حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ جب کوئی جواب نہ ملا اب واپس آئے، واپس آگے مولا کہا، مولا ان پر میری بات اثر نہیں کر رہی ہے، مجھے آپ اجازت دے دیں۔ یہی باتیں چل رہی تھی یا خیمے کے باہر سے بچوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، سمع الاطفال ینادون العطش، عباس کے کانوں پر بچوں کی چیخیں پڑی، جو العطش العطش کی صدا۔ روایات نے لکھا یہ سننا تھا
کہ ایک بار خیمے سے باہر نکلے. بس سنیے گا عزادارو, خیمے سے باہر نکلے, زمین پر بیٹھے, اپنی بھتیجی کو کلیجے سے لگایا, ماتھا چوم کر کہا بچہ سکینہ بس تم دعا کرنا, اب چچا جا رہے ہیں پانی لینے کے لیے, اب چچا جا رہے ہیں پانی دینے کے لیے. یہ کہتے ہوئے مشکیزہ اٹھایا, گھوڑے پر سوار ہو کر چلے گئے. آپ صاحب اولاد ہیں, یہ منظر بخوبی جان سکتے ہیں کہ اگر کوئی گھر میں بچہ چہیتا ہو کسی کا, تو وہ اپنے بچوں کے درمیان میں, ایک جتنوں کے درمیان میں فخر و مباحات کرتا ہے اور پلٹ کر کہتا ہے کہ میں اپنے بابا کی بڑی لاڈلی ہوں, جو میں کہتی ہوں وہ کرتے ہیں. میں اپنے بھیا کی بڑی لاڈلی ہوں, جو میں کہتی ہوں وہ کرتے ہیں. جیسے عباس نے یہ کیا, سکینہ نے بچوں کو جمع کیا, مخاطب کر کے کہا ارے آ جاؤ, میں چچا کی بڑی چہیتی, ارے میں چچا کی بڑی لاڈلی ہوں. اس نے کہا ہے پانی لائے گا تو میرے لیے لائے گا پانی. ہاں زادارو, عباس گئے کیونکہ ودا نہیں ہے, جناب عباس کے جانے میں ودا نہیں ہے کیونکہ پانی کے لیے جا رہے ہیں. اسی لیے روایت میں ہے کہ اپنے حضرت عباس چند قدم چلے ہوں گے یا پیچھے سے آہستہ سے صدا آئی, عباس ذرا رک جاؤ, عباس دوپہر کے لیے ٹھہر جاؤ. اب جو دیکھیں تو کیا امام حسین ہے جو آہستہ آہستہ کہہ رہے عباس رکو ذرا, میں تمہیں جی بھر کے دیکھ تو لوں. ارے امام جانتے ہیں اب جو گئے تو عباس نہیں آئیں گے. ہاں زادارو, یہ عباس گئے علقمہ کی جانب. خیمے میں آقا زادی زینب نے بیویوں کو جمع کیا, دروازے پر سکینہ نے بچوں کو جمع کیا. روایات نے لکھا میرے مولا پہنچ گئے نہر فرات پر, یا ادھر سے حملہ آوروں نے کہا کہ عباس کو روکا جائے. بھر لیا مشکیزہ, دیکھ لیا پانی کو, ڈبو دیے ہاتھ پانی میں. عباس کی آنکھوں نے پانی کو دیکھا, ہاتھ پانی میں تر ہوئے. ارے میں کہتا ہوں کہ عباس نے اسی وقت کہا ہوگا مولا آنکھوں نے پانی کو دیکھ لیا, ہاتھ تر ہو گئے, اب نہ ہاتھ بچیں گے نہ آنکھیں. مولا اب نہ ہاتھ بچیں گے نہ آنکھیں بچیں گی. بس یہ نکلے ہیں, روایات نے لکھا گھوڑے پہ سوار ہوئے, اب پہنچے ہیں, یہ دہراتے ہوئے جا رہے ہیں اللہم یا سیدی و مولائی اوصلنی الیہم, اے میرے مولا مجھے سکینہ تک پہنچا دے, مولا مجھے بچوں تک پہنچا دے. ارے ان اطفال الحسین عطشان, پروردگار مجھے پہنچا دے. ارے حسین کے بچے پیاسے. آزادارو بس جا رہے ہیں. یا ایک مرتبہ امر ہوا کہ حملہ کیا جائے, 4000 تیروں سے آمنہ سامنہ عباس کا. یا ایک ملعون آگے بڑھے اور ایک حملہ کیا. دایاں ہاتھ عباس کا قطع ہوا, دایاں ہاتھ قطع ہوا تو مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں رکھا. جب بایاں ہاتھ قطع ہوا تو مشکیزے کو منہ میں ڈالا. اب جو منہ میں ڈالا تو ایک بار علم میں حرکت ہوئی, علم گرنے لگا. علم جیسے زمین پہ آیا, ادھر زینب نے بیویوں کو کہا بیویوں مجھے معاف کرنا, آج کے بعد پردوں کی ذمہ داری. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.